ناظرین، آپ کسی بھی مسلمان فاتح کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ان مسلمان فاتحین کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ ایک ایسا شخص نظر آئے گا جو اللہ کے مقرب بندوں یا اولیاء اللہ میں سے ہوگا، جو ان فاتحین کی ہر قدم ہر اخلاقی اور روحانی تربیت کا فرض سر انجام دیتے تھے، کیونکہ اگر کسی جنگجو کی اخلاقی اور روحانی تربیت نہ کی جائے تو وہ بالا آہٹ ڈاکو یا لٹیرا بن کر رہ جائے گا، اور یہ بات تاریخ کی بہت سی مثالوں سے بھی ثابت ہے۔ کرلش عثمان کے پہلے سیزن میں اس مقصد کے لیے شیخ ادیب علی کا کردار موجود تھا، جن کی قدم قدم پر رہنمائی کی بدولت عثمان غازی کی تربیت ہوئی، اور شیخ ادیب علی اور عثمان کے روحانی ساتھ کا ذکر تاریخی طور پر بھی موجود ہے۔ کرلش عثمان کے سیزن 2 میں ایک اور کردار کی انٹری ہوئی جن کا نام قمر الابدال ہے۔ قمر الابدال کا نام سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں قابل ذکر ہے۔ ان کا ذکر تاریخ میں ترکش زبان کی 2 کتابوں میں ملتا ہے، جن میں سے ایک کا نام تواریخ العثمان ہے جو عاشق پاشا زاد کی لکھی ہوئی ہے، اور دوسری ترک زبان میں لکھی کتاب ہشت بہشت میں ان کا ذکر موجود ہے، جس کو لکھنے والے ادریس بطلیسی تھے۔ ہشت بہشت کا مطلب ہے 8ویں جنت، اور انگلش میں قمر الابدال کے بارے میں اگر آپ معلومات لینا چاہیں تو کتاب انسائکلوپیڈیا آف اسلام ریلیجیس فاؤنڈیشن آف ترک میں ان کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ پہلے ہم یہاں عاشق پاشا زاد کی کتاب تواریخ العثمان میں جو ان کا ذکر موجود ہے اس بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، عاشق پاشا زاد لکھتے ہیں کہ قمر الابدال سن 1210 میں پیدا ہوئے، مگر ان کی پیدائش کس علاقے میں ہوئی اس پر تاریخ خاموش ہے۔ تاریخی حوالہ جات کے مطابق ان کا نام ترگت یا درود تھا۔ یہ شیخ ادیب علی کے قریبی شاگرد تھے۔ شیخ ادیب علی ان دنوں ایک گاؤں میں رہتے تھے جس کا نام اتبرنو تھا۔ وہاں شیخ صاحب لوگوں کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی سکھاتے تھے، کیونکہ تاریخ کے مطابق شیخ ادیب علی ایماندار پیشہ ور ہنر مندوں کی ایک تنظیم جسے ترک میں آہی اور عربی میں ایہی تحریک کہتے ہیں، اس کا بھی ایک اہم حصہ تھے، اور اس تحریک سے وابستہ ہنرمند افراد اسلامی اصولوں کو سامنے رکھ کر مختلف پیشے اپناتے تھے۔ وہیں قمر الابدال شیخ ادیب علی کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اور شیخ ادیب علی سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہی کے حکم کے مطابق وہاں آنے والے دوسرے لوگوں کو بھی تعلیم دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عثمان غازی جب شیخ ادیب علی کے گھر ٹھہرے تو وہیں انہوں نے مشہور زمانہ خواب دیکھا، اور بیدار ہونے کے بعد جب انہوں نے اپنا خواب شیخ ادیب علی کو سنایا تو قمر الابدال بھی وہیں تھے۔ شیخ ادیب علی نے اس خواب کی تعبیر جو سلطنت قائم کرنے کے بارے میں تھی، وہ تعبیر عثمان کے پاس قمر الابدال کے ذریعے ہی بھجوائی تھی۔ قمر الابدال نے جب یہ خوشخبری سنائی کہ وہ سلطنت کے قیام کی بنیاد رکھیں گے تو عثمان غازی نے اپنی تلوار اور پیالہ انعام کے طور پر قمر الابدال کو دے دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے مشہور مورخ ادریس بطلیسی کے مطابق قمر الابدال ایک درویش تھے جو کفار کے خلاف جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور یہ سلطنت عثمانیہ کے قیام سے پہلے ینی شہر میں رہتے تھے۔ انہیں عثمان کے بارے میں کشف ہوا کہ یہ لڑکا مستقبل میں ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھے گا، اور تب سے انہوں نے عثمان غازی کی جنگوں میں جوش و خروش سے حصہ لیا۔ قمر الابدال عثمان کی جنگوں میں عثمان کا پرچم تھاما کرتے تھے۔ ادریس بطلیسی کے مطابق قمر الابدال کے لیے عثمان غازی نے ینی شہر میں ایک گھر بھی تعمیر کروایا، اور اس گھر سے ملحقہ دیہات اور کھیت بھی ان کے نام کیے۔ قمر الابدال کی تاریخ وفات سن 1286 میں بتائی جاتی ہے، اور یہ وقت ارطغرل غازی کی وفات کے آس پاس بنتا ہے،
دوستو یہاں دونوں مورخین کی باتوں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ اگر ہم قمر الابدال کی تاریخ وفات 1286 تسلیم کر لیں تو وہ عثمان غازی کے سلطان بننے سے پہلے وفات پا چکے تھے، اور ان دونوں کے مطابق قمر الابدال کی رہائش 2 مختلف جگہوں پر تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور ترک مورخ احمد دیدے جو کہ سن 1631 میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے بھی ادریس بطلیسی کی تاریخی حقائق کو ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے، مگر انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ قمر الابدال کو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی، جنہوں نے قمر الابدال کو طویل عرصے تک قائم رہنے والی سلطنت کی بشارت دی تھی، اور پھر قمر الابدال نے یہ بشارت عثمان غازی کو سنائی۔ قمر الابدال کا مقبرہ ترکی کے صوبہ بلیچک کے ضلع پلیدر میں بورسا اسکی شہر روڈ پر واقع ہے۔ قمر الابدال ایک صوفی اور مجذوب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صاحب کشف بزرگ بھی تھے۔ کائنات کے اسرار جب ان پر ظاہر ہوئے تو وہ اپنے حواس میں نہ رہے اور جذب کی حالت میں رہنے لگے، یعنی ان کی حالت ایسے رہنے لگی جیسے لوگوں کو ہمارے ہاں کلندر کہتے ہیں، مگر اس جذب کے عالم میں بھی ان کی باتیں علم اور معرفت سے بھرپور ہوتی تھیں۔ قمر الابدال صاحب کرامات بزرگ تھے، ان سے کئی بار کرامات کا بھی اظہار ہوا جن کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ اسی جذب کے عالم میں وہ کئی بار ایسی باتیں کر جاتے جو عام لوگوں کو تو شاید سمجھ نہ آتی، مگر وہ علم و معرفت سے بھرپور ہوتی تھی۔ قمر الابدال کے نام پر ترکی میں کئی مقامات کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ بہرحال قمر الابدال ایک واقعی حقیقی شخص ہیں اور یہ کردار حقیقت پر مبنی ہے، جبکہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ان کی کافی اہمیت ہے۔ دوستو اگر آپ اسلام کی مکمل تاریخ اور اس کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ کی مکمل تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنے آباء و اجداد کی تاریخ سے واقفیت حاصل کریں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آ رہا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔